علامہ اقبال نے افلاطون کے متعلق اسرار خودی میں ایک نظم لکھی ہے، اور اس نظم میں افلاطون سے انہوں نے اختلاف کیا ہے، کیونکہ افلاطون کی فلسفیانہ سوچ حقیقت سے زیادہ خیالی تھی۔ افلاطون کا نظریہ یہ تھا کہ یہ دنیا اصل حقیقت نہیں بلکہ ایک سایہ ہے، اور اصل حقیقت خیالات کی دنیا میں ہے۔ لیکن علامہ اقبال کا نظریہ اس سے مختلف تھا۔ وہ کہتے تھے کہ زندگی عمل اور حرکت سے بنتی ہے۔ اگر ہم صرف خیالات کی دنیا میں رہیں اور عملی زندگی کو نظر انداز کر دیں تو ترقی ممکن نہیں۔ اقبال نے زور دیا کہ انسان کو عمل کرنا چاہیے، اپنی طاقت اور صلاحیتوں کو استعمال کرنی چاہیے، اور دنیا کو بہتر بنانے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ اس لیے علامہ اقبال افلاطون سے اختلاف کرتے تھے، کیونکہ افلاطون کا فلسفہ دنیا سے دور رہنے اور صرف خیالات میں جینے کی ترغیب دیتا تھا، جبکہ اقبال کا نظریہ عملی زندگی اور مسلسل جدوجہد کی حمایت کرتا تھا۔ علامہ اقبال نے اپنی مشہور کتاب اسرار خودی میں افلاطون کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا فلسفہ زندگی کو غیر عملی عمل سے دور بناتا ہے۔ افلاطون کا نظریہ یہ تھا کہ دنیا اصل حقیقت نہیں بلکہ ایک سایہ ہے، اور اصل حقیقت خیالات کی دنیا میں ہے۔ اقبال کو یہ بات پسند نہیں تھی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ زندگی حرکت، جدوجہد اور عمل سے بنتی ہے۔ اگر ہم صرف خیالات کی دنیا میں کھو جائیں اور عملی زندگی کو چھوڑ دیں تو ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ اس لیے انہوں نے افلاطون کے فلسفے پہ تنقید کی اور اسے مرگ روح کی موت کہا، کیونکہ یہ انسان کو دنیا میں عملی کردار ادا کرنے سے روکتا ہے۔ اقبال کیوں کہتے تھے کہ افلاطون کا فلسفہ مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے؟ علامہ اقبال کو افلاطون کے فلسفے سے اختلاف تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس کی تعلیمات نے مسلمانوں کو غیر عملی بنا دیا ہے اور مسلمانوں میں عمل اور جدوجہد کا جذبہ کم کر دیا۔ علامہ اقبال کا اعتراض: یہ فلسفہ مسلمانوں کو عمل سے دور کر رہا ہے۔ یہ فلسفہ دنیا سے بھاگنے کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اسلام جدوجہد اور عملی زندگی کی بات کرتا ہے۔ یہ مسلمانوں میں سستی اور کمزوری پیدا کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ ترقی نہیں کر رہے۔ اقبال کا موقف تھا اسلام عمل کا مذہب ہے۔ اقبال کے نزدیک اسلام ایک فعال اور متحرک مذہب ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ دنیا کو بہتر بنانے کے لیے عمل، محنت اور جدوجہد ضروری ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی محنت، جہاد اور دنیا کو بہتر بنانے پر زور دیا۔ لیکن افلاطون کا فلسفہ کہتا تھا کہ یہ دنیا اصل حقیقت نہیں، اس لیے اس میں جدوجہد کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہی سوچ مسلمانوں کو پیچھے لے گئی اور وہ ترقی کے بجائے زوال کی طرف چلے گئے۔ علامہ اقبال نے اسرار خودی میں کیا لکھا تھا، یہ میں نے اپنی اس چینل کے اندر اسرار خودی کے پلے لسٹ میں موجود ہے، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اقبال نے اپنی کتاب اسرار خودی میں افلاطون کے فلسفے پہ سخت تنقید کی تھی۔ انہوں نے افلاطون کو مرگ روح یعنی روح کی موت کہا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ افلاطونی سوچ نے مسلمانوں کے اندر سے عمل اور جدوجہد کی روح ختم کر دی۔ اقبال کے مطابق افلاطون نے خیالات کی دنیا کو زیادہ اہمیت دی، جبکہ اسلام عمل اور حقیقت کی دنیا پہ زور دیتا ہے۔ مسلمانوں نے جب افلاطون کی باتیں مانی تو انہوں نے دنیاوی ترقی کو چھوڑ دیا اور صرف خیالات اور فلسفے میں الجھ گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان سست اور غیر فعال ہو گئے اور یورپ نے ترقی کر لی۔ اقبال کا پیغام: عمل کرو، دنیا بدلو۔ اقبال کہتے تھے مسلمانوں کو افلاطونی خیالات چھوڑ کے عملی دنیا میں آنا چاہیے۔ محنت، طاقت اور عمل سے ہی قومیں ترقی کرتی ہیں۔ سوچنا ضروری ہے، مگر عمل کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ زندگی حرکت اور جدوجہد کا نام ہے، نہ کہ خیالی دنیا میں گم رہنے کا۔ افلاطون ایک بڑے یونانی فلسفی تھے۔
ان کا فلسفہ زیادہ تر خیالات اور حقیقت کے بارے میں تھا۔ ان کے فلسفے کے 4 اہم نکات تھے۔ پہلا ہے خیالی دنیا اور اصل دنیا۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جس میں 2 طرح کی دنیایں ہوتی ہیں، خیالی دنیا ورلڈ آف آئیڈیاز، اصل دنیا فزیکل ورلڈ۔ اب خیالی دنیا کیا ہے؟ یہ وہ دنیا ہے جو صرف ہمارے خیالات اور دماغ میں موجود ہوتی ہے۔ ہم کسی چیز کا بہترین اور کامل تصور اپنے دماغ میں بنا سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بالکل ویسی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ اگر ہم ایک مکمل گول دائرہ کا تصور کریں تو ہمارا دماغ ایک بالکل پرفیکٹ دائرہ سوچ سکتا ہے، لیکن حقیقت میں ہم جتنا بھی اچھا دائرہ بنائیں اس میں کچھ نہ کچھ خامی ضرور ہوگی۔ اسی طرح ہم کامل انصاف، کامل خوبصورتی اور کامل اچھائی کا تصور کر سکتے ہیں، لیکن دنیا میں کوئی چیز 100% کامل نہیں ہوتی۔ اصل دنیا کیا ہے؟ یہ وہ دنیا ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے، چھوتے اور محسوس کرتے ہیں۔ یہاں ہر چیز تھوڑی ناقص اور نامکمل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم بہت خوبصورت پھول دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ تازہ نہیں رہتے، کچھ دن بعد مرجھا جاتے ہیں۔ ہم ایک میز بنا سکتے ہیں، لیکن وہ خیالی طور پر کامل میز جیسی نہیں ہوگی، اس میں چھوٹے موٹے نقص ہو سکتے ہیں۔ فلسفی افلاطون کہتے تھے کہ اصل حقیقت خیالی دنیا میں ہوتی ہے اور یہ دنیا صرف اس کا ایک سایہ ہے۔ اس کے مطابق جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت کا ادھورا عکس ہے، جبکہ اصل حقیقت خیالات کی دنیا میں موجود ہے۔ علامہ اقبال اس بات سے اتفاق نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں خیالی دنیا میں رہنے کے بجائے عملی دنیا میں کچھ کر کے دکھانا چاہیے۔ اقبال کے مطابق صرف خیالات میں جینے سے کچھ نہیں ہوتا، اصل کامیابی عمل اور محنت سے حاصل ہوتی ہے۔ غار کی مثال، انگلش میں کہتے ہیں allegory of the cave۔ یہ ایک مشہور مثال ہے جو یونانی فلسفی افلاطون نے دی تھی۔ اس مثال کا مقصد یہ بتانا تھا کہ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتی، اصل حقیقت کچھ اور ہو سکتی ہے۔ غار کی کہانی، فرض کریں کہ کچھ لوگ ایک اندھیرے غار میں قید ہیں۔ وہ لوگ بچپن سے وہاں بند ہیں اور ان کے ہاتھ، پاؤں اور گردن زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے۔ وہ صرف غار کی دیوار کی طرف دیکھ سکتے ہیں، پیچھے مڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ان کے پیچھے ایک بڑی آگ جل رہی ہے۔ آگ اور ان قیدیوں کے درمیان کچھ لوگ اور چیزیں چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے سائے دیوار پہ پڑ رہے ہیں۔ اب قیدیوں کو یہی لگتا ہے کہ سائے ہی اصل حقیقت ہے۔ وہ ہمیشہ سے یہی سائے دیکھ رہے ہیں، اس لیے انہیں نہیں پتا کہ اصل دنیا کیسی ہوتی ہے۔ ایک قیدی کا آزاد ہونا، اب سوچیں کہ ان میں سے ایک قیدی کی زنجیریں کھل جاتی ہیں اور وہ پہلی بار پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ جو سائے وہ ساری زندگی حقیقت سمجھتا رہا، وہ اصل میں چیزوں کے سائے تھے جو آگ کی روشنی میں دیوار پر بن رہے تھے۔ وہ غار سے باہر نکلتا ہے تو اس کی آنکھیں روشنی سے چندھیا جاتی ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ اندھیرے میں رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ روشنی کا عادی ہو جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اصل دنیا کتنی خوبصورت ہے۔ درخت، آسمان، دریا اور اصل چیزیں موجود ہیں۔ اب اسے سمجھ آتا ہے کہ جو وہ پہلے دیکھ رہا تھا وہ حقیقت نہیں بلکہ ایک دھوکہ تھا۔ قیدی کا واپس جانا، اب وہ شخص خوشی خوشی غار میں واپس جاتا ہے تاکہ اپنے باقی قیدی دوستوں کو حقیقت بتائے، لیکن جب وہ انہیں بتاتا ہے کہ یہ سائے حقیقت نہیں، باہر ایک بڑی دنیا ہے، تو وہ اس پر ہنسنے لگتے ہیں اور یقین نہیں کرتے۔ وہ اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ان کے لیے سچ قبول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔
بعض قیدی تو اس پر غصہ کر جاتے ہیں اور اسے دوبارہ زنجیروں میں جکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کہانی کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہانی ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ ہماری نظر آنے والی دنیا ہمیشہ سچ نہیں ہوتی۔ ہم بہت سی چیزوں کو حقیقت سمجھتے ہیں، لیکن اصل حقیقت کچھ اور ہو سکتی ہے۔ تعلیم اور علم حاصل کرنے سے ہم اصل سچ کو پہچان سکتے ہیں۔ جو لوگ نئی اور بڑی حقیقتوں کو جان لیتے ہیں، انہیں باقی لوگ اکثر غلط سمجھتے ہیں۔ افلاطون نے اس مثال سے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ دنیا بھی ایک غار کی طرح ہے، اور جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ حقیقت کا صرف ایک عکس ہے۔ اصل سچ وہ ہے جو علم، عقل اور تحقیق سے حاصل ہوتا ہے۔ اقبال کا نظریہ تھوڑا مختلف تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں صرف خیالات کی دنیا میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ عمل اور جد و جہد سے اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہیے۔ افلاطون کے نظریے کے مطابق روح کے 3 حصے ہیں۔ افلاطون کا ماننا تھا، جو کہ اس نے اپنی کتاب جمہوریہ میں یہ نظریہ پیش کیا، کہ انسان کی سوچ اور عمل اس کی روح کے ان 3 حصوں پر منحصر ہوتا ہے۔ عقلی حصہ یہ روح کا سب سے اعلیٰ حصہ ہے۔ یہ حصہ ہمیں صحیح اور غلط میں فرق کرنا سکھاتا ہے۔ یہ ہمیں علم، سچائی اور انصاف کی طرف لے کر جاتا ہے۔ عقل مند اور دانشور لوگ اس حصے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب کوئی مشکل فیصلہ لینا ہو اور آپ جذبات میں بہنے کے بجائے سمجھداری سے سوچیں، تو یہ روح کا عقلی حصہ ہوتا ہے۔ جذباتی یا غسیلہ حصہ، جذبات یہ روح کا جذباتی اور بہادر حصہ ہے۔ یہ ہمیں جوش و جذبہ دیتا ہے۔ یہ ہمیں بہادری اور غیرت دیتا ہے تاکہ ہم اپنے حق کے لیے لڑ سکیں۔ یہ عزت، ہمت اور خودداری سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ کو کوئی بے عزت کرے اور آپ کو غصہ آئے، یا جب آپ کسی ظلم کے خلاف کھڑے ہوں، تو یہ روح کا جذباتی حصہ ہوتا ہے۔ تیسرا، خواہشات والا حصہ، یہ روح کا سب سے نچلا حصہ ہے۔ یہ ہمیں کھانے، پینے، دولت اور مزے کی چیزوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ عیش و عشرت، لالچ اور آرام کی خواہش پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ حصہ قابو میں نہ رہے تو انسان صرف اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص زیادہ کھانے، زیادہ سونے یا دولت کی لالچ میں پڑ جائے تو وہ اپنی روح کے خواہشات والے حصے کے قابو میں آ چکا ہوتا ہے۔ روح کے 3 حصوں میں توازن ضروری ہے۔ افلاطون کہتا ہے کہ کامیاب اور اچھے انسان کے اندر یہ 3 حصے توازن میں ہونے چاہیے۔ عقل سوچنے میں مدد دے، جذبات اچھے کام کرنے پر مجبور کرے، خواہشات صرف ضرورت کی چیزوں کی طلب اعتدال میں ہوں تاکہ وہ برائی کی طرف نہ لے جائیں۔ اگر کسی شخص کے اندر عقل کا حصہ مضبوط ہو تو وہ فلسفی یا حکمران بن سکتا ہے۔ اگر جذبات کا حصہ زیادہ ہو تو وہ بہادر سپاہی بن سکتا ہے۔ اگر خواہشات کا حصہ غالب ہو جائے تو وہ محض ایک عام محنتی انسان بن سکتا ہے جو اپنی ضروریات پوری کرنے میں لگا رہے۔ افلاطون کے مشہور اقوال۔ یونانی فلسفی افلاطون کی بہت سی مشہور باتیں ہیں جو علم، انصاف، زندگی اور حکمرانی کے بارے میں ہیں۔ پہلا، انصاف یہ ہے کہ ہر شخص اپنا کام کرے اور دوسروں کے کام میں مداخلت نہ کرے۔ مطلب اگر ہر شخص اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر ایمانداری سے اپنا کام کرے اور دوسروں کے معاملات میں بلا وجہ دخل نہ دے تو معاشرے میں انصاف قائم ہو سکتا ہے۔ دوسرا، عقل مند آدمی وہ ہے جو صرف وہ بات کرتا ہے جو ضروری ہو۔ مطلب فضول باتوں سے بچو اور ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولو۔ عقل مند لوگ زیادہ بولنے کے بجائے
کم مگر اہم بات کرتے ہیں۔ تیسرا، سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جو نااہل ہو وہ حکمرانی کرے۔ مطلب اگر حکومت نااہل لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے تو ملک اور عوام دونوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے حکمران وہ ہونا چاہیے جو عقل مند، ایماندار اور قابل ہو۔ چوتھا، تعلیم کا مقصد صرف معلومات دینا نہیں بلکہ سوچنے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے۔ مطلب اصل تعلیم وہ ہے جو انسان کو خود سوچنے اور صحیح غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت دے۔ صرف رٹا لگانے سے تعلیم کا فائدہ نہیں ہوتا۔ پانچواں، انسان کی پہچان اس کے کام سے ہوتی ہے نہ کہ اس کی باتوں سے۔ مطلب کسی کی شخصیت کو جانچنے کے لیے اس کے الفاظ پر نہیں بلکہ اس کے عمل پر دھیان دینا چاہیے۔ عمل الفاظ سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ چھٹا، جو لوگ سیاست میں حصہ نہیں لیتے انہیں بیوقوف حکمرانوں کے نیچے جینا پڑتا ہے۔ مطلب اگر اچھے اور عقل مند لوگ حکومت میں حصہ نہیں لیں گے تو نااہل لوگ حکمران بن جائیں گے اور پھر سب کو نقصان ہوگا۔ ساتواں، خوبصورتی صرف ظاہری نہیں بلکہ اندرونی بھی ہوتی ہے۔ مطلب اصل خوبصورتی انسان کے کردار اور اخلاق میں ہوتی ہے نہ کہ صرف چہرے کی خوبصورتی میں۔ آٹھواں، بدلاؤ خود اپنے اندر سے شروع کرو۔ مطلب اگر تم دنیا کو بہتر دیکھنا چاہتے ہو تو پہلے اپنی اصلاح کرو اور خود کو بہتر بناؤ۔ شکریہ۔